عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ناول کی تعریف دیکھی تھی۔ ناول ایک نثر کی ایسی صنف جس نے اردو ادب میں اپنا ایک مقام، اپنی ایک جگہ بنا لی، اور مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں جو رائیں پیش کی ہیں یا اپنے اپنے اظہار خیال کیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مغرب سے اس کی روایت ہمارے یہاں آتی ہے، اور اس میں طرح طرح کے انسانی تجربوں کو فنی سلیقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ایک نقطہ نگاہ سے زندگی کی تصویر کشی کا فن ناول نگاری کہلاتا ہے، یا پھر حقیقت کو تخلیق کا روپ دے کر یا تخلیق کو حقیقت کا جامہ پہنا کر اس طرح پیش کرنا کہ قصے کی حیثیت سے اس کے تمام اجزاء میں تال میل اور ہم آہنگی قائم رہے، ناول کہلاتا ہے۔ اس طرح سے ناول کی تعریف بیان کی گئی۔ ناول لفظ جو اطالوی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی نئے کے ہیں، ناولہ اس لفظ سے یہ ماخوذ ہے ناول، اور اس کے معنی جو ہیں نئے کے ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف چیزیں ناول کے بارے میں ہمارے سامنے پیش ہوئیں، اور اس کے جو اجزائے ترکیبیں بتائی گئی، جس میں پلاٹ، کردار، مکالمہ، منظر نگاری، نظری حیات وغیرہ تاثر وغیرہ کو نظری حیات وغیرہ کو بنیادی اہمیت دی گئی۔ ان تمام اجزاء کا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آہنگی کے ساتھ ان کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ معیاری ناول کہلاتا ہے۔ ناول کا قصہ دلچسپ ہو، پلاٹ کے مختلف اجزاء خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ہم آہنگ ہوں، ناول کے تمام کردار حقیقی زندگی سے قریب تر ہوں، ناول کے مکالمے مصنوعی اور بے جان ہونے کے بجائے فطری، مناسب، موزوں اور واضح اور دلچسپ ہوں۔ اگر ایسی خوبیاں ناول میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو وہ معیاری ناول کہلائے گا۔ اس کے علاوہ منظر نگاری کچھ اس طرح سے ہو کہ کرداروں کی شخصیت اجاگر ہو، اور متعلقہ واقعے اور جگہ کی مکمل تصویر پڑھنے والے کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، اور نظری حیات کا اظہار بالکل فطری رنگ میں ہو۔ ایسا نہ محسوس ہو کہ ناول نگار قاری پر اپنا نقطۂ نظر زبردستی تھوپ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم کو ناول میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ ناول نگاری کا ایسے اجزاء کو خوبصورتی کے ساتھ یا معیاری ڈھنگ سے ہم آہنگی کے ساتھ پیش کرنے والے ناول نگار بلند پایا یا اعلیٰ درجے کے ناول نگار کہلاتے ہیں۔ اب ہم اس کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ ناول کا ارتقاء کس طرح سے ہوتا ہے اردو ادب میں۔ ویسے تو اردو ناول کی ابتدا کے بارے میں مختلف خیالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مولوی کریم الدین احمد کا جو ناول ہے خط تقدیر، اور سرشار کا جو ناول فسانہ آزاد، اور رسوا کا شاہکار جو ناول ہے عمرہ و جانادہ، یہ اردو کے ایسے ناول ہیں جو بہت زیادہ شہرت پا چکے ہیں، لیکن ایک رائے بنی ہے جس پر سب لوگوں نے اکتفا کیا ہے یا مانا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اردو کا پہلا ناول نگار نذیر احمد ہے، ڈپٹی نذیر احمد۔ ان کے قصے ناول کے مغربی معیار پر، چونکہ مغرب سے آئی ہوئی صنف ہے تو اس کا جو معیار تھا اس معیار پر یہ پورے کھرے نہیں اترتے، اور ناول کا جو نقطۂ آغاز انہی کے قصے میں ہے، جیسا کہ مرات الروس، بنات الناش، توبۃ النصوح، ابن الوقت اور فسانہ مبتلا میں ناول کے خد و خال ابھر کر سامنے آتے ہیں، اردو ناول کے لیے راہنما ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جو قصے لکھے ہیں، انہوں نے جو کہانیاں لکھی ہیں،
ڈپٹی نذیر احمد کی، جیسا کہ مثال کے طور پر بتایا گیا ہے کہ مرات العروس ہے، بنات الناش ہے، توبۃ النسو ہے، ابن الوقت ہے اور فسانہ مبتلا۔ ان قصوں میں یا ان کہانیوں میں ناول کے خد و خال ابھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک راہ وہ ہموار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے زیادہ تر اصلاحی ناول لکھے ہیں۔ وہ مشرقی تہذیب کے چاہنے والے دلدادہ یا فریفتہ تھے اور مغربی تہذیب کے اور سخت خلاف تھے، اور ان کی یہ جو نفسیات تھی، اس نفسیات کو انہوں نے اپنی تمام ناولوں میں بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے پیش بھی کیا۔ نذیر احمد کے ناولوں کا پلاٹ مستحکم اور مربوط ہے، ان میں واضح طور پر فکری و فنی ارتقاء نظر آتا ہے۔ مستحکم پلاٹ ہے اور مربوط بھی ہے، اور اس میں کیا جو چیز اہم دکھائی دیتی ہے، واضح طور پر فکری و فنی ارتقاء دکھائی دیتا ہے۔ کرداروں کی شخصیت میں مثالیات کے بجائے حقیقت کا غلبہ نظر آتا ہے، تو انہوں نے اپنے کرداروں کی جو شخصیت پیش کی ہے اس میں مثالیت کی بجائے حقیقت کو زیادہ پیش کیا ہے۔ اپنے افادی پہلو، واقعہ نگاری، منظر کشی، طنز و مزاح اور فن اور زندگی کے رشتے کو استحکام بخشنے کے اعتبار سے نذیر احمد کے جو ناول ہیں اردو کے ابتدائی ناولوں میں خصوصی اہمیت کے حامل قرار دیے جاتے ہیں۔ تو ان دوسری اور خوبیاں بھی اگر ان کے ناولوں میں اگر ہم دیکھیں گے، جیسا کہ واقعہ نگاری ہے، منظر کشی ہے، طنز و مزاح اور فن اور زندگی کے رشتے کو جو استحکام بخشنے کا کام، ان خوبیوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اردو کے ابتدائی ناولوں میں نذیر احمد کے ناولوں کا یا قصوں کا شمار کیا جاتا ہے۔ نذیر احمد کے بعد دوسرا جو اہم نام اردو ادب کی فضا میں، ناول نگاری کی فضا میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے سرشار، رتن ناتھ سرشار۔ ان کا شاہکار ناول فسانہ آزاد ہے۔ اس میں ناول میں حقیقت اور تخیل کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے، فسانہ آزاد میں حقیقت اور تخیل کو ایک ساتھ پیش کیا ہے، دونوں کو ملا کر حسین امتزاج بنا کر پیش کیا ہے۔ سرشار نے لکھنؤ میں جو تہذیب زوال پا چکی تھی یا زوال پذیر ہو گئی تھی، اس کی خوبصورت تصویر انہوں نے اپنے ناولوں میں پیش کیا۔ سرشار نے اپنے ناولوں میں ہر طبقے کے لب و لہجے کو اور ان کے انداز گفتگو ہو یا مکالمے ہو، ان کو بڑی ہی قدرت کے ساتھ اپنے ناولوں میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ فسانہ آزاد کے علاوہ ان کے جو دوسرے قابل ذکر ناول ہیں، جس میں سیر بہار، جام سرشار، پی کہاں وغیرہ ہیں، ان کے ناول پلاٹ، مقصدیت اور آغاز و انجام کے اعتبار سے ناول کے معیار پر، جس طرح سے ڈپٹی نذیر احمد کے جو ناول ہیں وہ مغربی معیار پر پوری طرح کھرے نہیں اترتے، اسی طرح ان کے بھی جو ناول ہیں وہ مکمل معیار پر کھرے نہیں اترتے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ناولوں کی اہمیت کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، اور ان کے ناولوں کو اردو ادب کے ارتقاء میں ایک اہم مقام حاصل ہے یا ایک منزل کی حیثیت حاصل ہے۔ رتن ناتھ سرشار کے بعد جس ناول نگار کا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے عبدالحلیم شرر کا۔ عبدالحلیم شرر نے زیادہ تر تاریخی ناول لکھے ہیں، یعنی ناول میں تاریخ پیش کرنے کی کوشش کی، اور
ساتھ ہی انہوں نے ناول نگاری کے جو اصول ہیں ان اصولوں کو بھی اپنے ناولوں میں بڑی ہی کامیابی کے ساتھ برتا ہے یا پیش کیا ہے. مکالمہ جو ناول نگاری کا ایک اہم جز کہلاتا ہے اس کو بڑے ہی فنکارانہ انداز میں انہوں نے استعمال کیا ہے. ان کی جو ناول ہیں ڈپٹی نذیر احمد کی ہی طرح اصلاحی ناول ہیں، یعنی کہ معاشرے میں اور سماج میں ایک اصلاح یا درستی کرنے کے لیے انہوں نے یہ ناول لکھے ہیں. شرر نے اپنے ناول نگاری کے موضوعات کو بڑا ہی محدود رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ناول کی جو سطح بلند کی اور ایک ربط و تسلسل کے ساتھ ناول کے فن کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے وہ بہت ہی اہم مانا جاتا ہے. شرر کے جو تاریخی ناول ہیں جس میں فردوس بری، بغداد کی حسینہ، ملک العزیز ورجینا، حسن انجلینا، منصور موہنا وغیرہ ان کے شاہکار ناول مانے جاتے ہیں. تو اس طرح سے شرر نے یہ تاریخی ناول لکھ کر اردو ناول نگاری میں قیمتی اضافہ کیا ہے. شرر کے بعد جس شخصیت کا نام آتا ہے وہ ہے محمد علی طیب. انہوں نے بھی تاریخی ناول لکھے ہیں، لیکن ان کے ناولوں کے جو پلاٹ ہیں وہ کمزور دکھائی دیتے ہیں. انہوں نے مقصدیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے، جس کی وجہ سے جو کہانی پن ہونا چاہیے ناول میں وہ پوری طرح متاثر ہوتا دکھائی دیتا ہے. ان کے قابل ذکر ناولوں میں عبرت حسن، سرور اختر و حسینہ اور جعفر و عباسیہ ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن یہاں پہ چند کا ذکر کیا جا رہا ہے. محمد علی طیب نے عبرت حسن، سرور اختر و حسینہ اور جعفر و عباسیہ نام کے تاریخی ناول لکھے ہیں. محمد علی طیب کے بعد ناول نگاری کے فن کو ایک ایسی شخصیت ملتی ہے جو ناول نگاری کو ظریفانہ موڑ دینے کی کوشش کرتی ہے. سجاد حسین جو اودھ پنج اخبار چلاتے تھے، انہوں نے اس اخبار کے ذریعے ظریفانہ طرز تحریر کو فروغ دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ناولوں کے ذریعے مغربی تہذیب اور ترقی پسندوں کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا. تو انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ مغربی تہذیب، جس طرح سے ڈپٹی نذیر احمد مغربی جو تہذیب تھی اس پر طنز کرتے تھے، ویسی ہی طنز ہم کو یا تنقید کا نشانہ بناتے تھے، ویسے ہی نشانہ انہوں نے مغربی تہذیب اور ترقی پسندوں کو انہوں نے اپنے طنز کا نشانہ بنایا. انہوں نے مشرقی تہذیب کے نقوش بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے ناولوں میں پیش کیے ہیں. ان کے مشہور جو ناول ہیں حاجی بغلول، خوددار لونڈی، پیاری دنیا، احمق الدین، حیات شیخ چلی، یہ ان کے بہت ہی مشہور ناول ہیں. فسانہ آزاد کے خوجی کی طرح، فسانہ آزاد کا جو کردار خوجی تھا، اسی طرح حاجی بغلول کی شکل میں اردو ادب کو ایک زندہ و غیر فانی کردار انہوں نے دیا. فسانہ آزاد جو سرشار کا لکھا ہوا ناول ہے،
اس کا جو کردار ہے خوجی، اسی طرح انہوں نے سجاد حسین نے حاجی بغلول نام کا ایک ایسا کردار تحریر کیا جو ہمیشہ کے لیے زندہ و فانی ہو گیا۔ تو اس طرح سے ڈپٹی نذیر احمد کا نام پہلا جو اردو ناول نگاری کے لیے لیا جاتا ہے، یا اس میں نقوش ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوسرا جو اہم نام آتا ہے رتن ناتھ سرشار کا آتا ہے۔ انہوں نے بڑے ہی خوبصورت ناول لکھے۔ پھر اس کے بعد عبدالحلیم شرر، تیسرا نام جو سب سے اہمیت کا حامل ہے، اور ان کے جو تاریخی ناول ہیں جنہیں بہت زیادہ شہرت بھی ملی۔ چوتھا جو نام آتا ہے شرر کے بعد وہ ہے محمد علی طیب کا، اور محمد علی طیب نے شرر کی طرح تاریخی ناول ہی لکھے ہیں، لیکن بیجا مقصدیت کی وجہ سے کہانی پن ان کے یہاں بری طرح متاثر ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ناول نگاری کی فضا پر ایک ایسا نام دکھائی دیتا ہے جو اپنے طریقے سے یا طرز تحریر سے، ظریفانہ طرز تحریر کو فروغ دیتا ہے، اور مغربی تہذیب اور ترقی پسندوں کو طنز کا نشانہ بناتا ہے۔ حاجی بغلول جیسا ایک لافانی کردار اردو ادب کو دے جاتا ہے۔ اس طرح سے ان ناول نگاروں نے ابتدائی دور میں اردو ناول نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا۔ شکریہ۔